हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक छठे बाब की 44 ता 52 आयात मुकद्दसा। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। सहाइफ़े अंबिया में ये लिखा है, और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहाँ की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बाप और बेटे और उल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुँचे। आज की अंजील मुकद्दस की तलावत में हमने सुना कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी। मेरे अज़ीज़ों, ज़िंदा रहने के लिए रोटी ज़रूरी है। रोटी प्यार और मोहब्बत और इसार की अलामत है। रोटी मेल व मिलाप और इत्तेहाद की निशानी है। रोटी कुर्बानी की अलामत है। दुश्मनों के साथ रोटी खाना बुरा समझा जाता है, और कदीम मिस्री और यूनानी तहजीबों में रोटी या ज़रखेज़ी के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। रोटी की बिना पर रिश्ते बनते और रिश्ते बिगड़ते भी हैं। अगर किसी को रोटी ना दी जाए तो दिलों में नफ़रतें, रंजिशें और दुश्मनियाँ जन्म लेती हैं। आज की तलावत में खुदा यीशु मसीह चाहता है कि लोग ये जान लें कि वो कौन है। पुराने अहदनामे में 12 रोटियां पकाकर पाक मेज़ पर रखी जाती, और ये रोटियां खुदा से अबदी अहद था। ये खुदा की मोहब्बत और परवरदिगारी की अलामत थी। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में 492 मरतबा रोटी का जिक्र किया गया है। रोटी का पहला जिक्र तकवीन 3 बाब 18 ता 19वीं आयत में आया है, जहाँ आदम और हवा ने नाफरमानी की और बागे अदन के दरवाजे उन पर बंद हो गए, और खुदा की तरफ से मिलने वाला रिज्क भी बंद हो गया। बागे अदन में मिलने वाली ग़िज़ा की बदौलत आदम अबदी ज़िंदगी रखता था। खुदा की दी हुई रोटी की वजह से उसे ज़रूरियात ज़िंदगी यानी रोटी, कपड़ा और मकान की हाजत न थी। उस रोटी की बिना पर उसका बदन जलाली और पोशाक नूरानी थी। मेरे अज़ीज़ों, हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को बियाबान में जो मन खिलाया वो खुदाई कुदरत और तासीर ना रखता था। वो रोटी बदनी ज़रूरियात को पूरा करती थी, रूहानी ज़रूरियात को नहीं। वो रोटी वक्ती भूख मिटाती थी, और उसे खाने वाला कुछ देर के बाद फिर से भूखा हो जाता था। मन आसमान से उतरा तो ज़रूर था, मगर आसमानी ना था। और खुदा यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है, और उसका ये दावा झूठा नहीं था। उसकी पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि वो ही आसमान से उतरी ज़िंदा रोटी है। उसकी पैदाइश बैतलहम में हुई,
اور بیت لحم کے لفظی معنی روٹی کا گھر ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح روٹی کے گھر میں پیدا ہوا روٹی دینے والا۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے 7 مرتبہ کہا کہ میں ہوں، اور میں ہوں خدائے پاک کا وہ نام ہے جو حضرت موسیٰ کو جلتی جھاڑی میں پکار کر خود خدا نے کہا کہ اس کا نام میں ہوں سو ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے 7 مرتبہ کہا میں ہوں، تو ان کلمات میں زندگی کی روٹی میں ہوں پہلا کلمہ، پہلا بیان، پہلا انکشاف، پہلا دعویٰ ہے۔ اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے 3 بشارتی سفر کیے، اور زمینی زندگی کے ہر سفر کے اختتام پر لوگوں کو معجزانہ طور پر روٹی کھلا کر ان پر واضح کیا کہ وہی رازق ہے، وہی پروردگار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا پہلا سفر بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور اس سفر کا اختتام بیت صدا کے مقام پر ہوا، اور اس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 مردوں کو سیر کیا، اور روٹی کے 12 ٹکڑے جو بچ رہے وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اور یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا دوسرا بشارتی سفر غیر اقوام کے لیے تھا، اور اس کا اختتام جناسرت یعنی دیکاپولس کے مقام پر ہوا، جہاں 4000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور 7 ٹکڑے جو بچے وہ 7 دن کی تخلیق کے نشان تھے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا زمینی آخری بشارتی سفر، تیسرا یعنی آخری سفر، تبدیلی صورت کے پہاڑ سے شروع ہو کر بالا خانہ کی میز پر آخری فسح کے کھانے کے وقت ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے ہر قوم، ہر نسل، ہر زمانے کے لوگوں کو اپنا مبارک بدن کھانے اور اپنا خون پینے کو دے کر ان کی بدنی روحانی ضروریات کو پورا کیا، اور انہیں ابدی نجات، ابدی رہائی، ابدی زندگی عطا کی۔ اس روٹی میں ابدی زندگی اور ابدی بقا ہے، اس روٹی میں زندگی اور نجات ہے، اس روٹی میں گناہوں کی معافی ہے، اس روٹی میں شفا ہے، کیونکہ یہ روٹی وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح دیتا ہے، جو خود روٹی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح خدا کا کلمہ ہے، اور خدا کا کلمہ ہی وہ روٹی ہے جس کے وسیلہ سے ہم زندگی پاتے ہیں۔ وہ کلمہ کوئی اور نہیں، خود خداوند یسوع المسیح ہے، خدا کا وہ کلمہ جو متجسد ہو کر دنیا میں آیا، ہمارے درمیان رہا۔ میرے عزیزو، یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے اس کا کلام سنا، اور اس کے بدن مبارک کو چھو کر شفا پائی، اپنے درمیان ہونے والے حیرت انگیز معجزے ہوتے دیکھے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، تو وہ آپس میں کڑکڑانے لگے، اس کا حسب نسب گننے لگے، اس کی تعلیم کو رد کیا، اس کے معجزات کو بھلا دیا، حتیٰ کہ اس کی جلالی ہستی کو بھی بھلا دیا، رد کیا، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت موسیٰ ہی عظیم نبی تھا۔ وہ اس بات پر ایمان نہ لائے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے اتری زندہ روٹی ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی بے شمار
کلیسیاں ایسی ہیں جو اپنے گرجا گھروں میں صرف کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور وعظ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے گرجا گھروں میں بائبل مقدس کی جگہ تو ہے، لیکن آسمانی روٹی، زندگی کی روٹی یعنی پاک یوکرس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ان کے گرجا گھر پاک عہد کے صندوق اور مسیح کے پاک بدن سے خالی ہوتے ہیں، خالی چرچ، خالی لوگ۔ لیکن کیتھولک کلیسیا واحد کلیسیا ہے جہاں خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس اور پاک یوکرس میں خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن ہوتا ہے، اور چرچ میں دونوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے۔ کلیسیا کو ایک مکمل روحانی غذا ملتی ہے، خدا کا کلام روٹی کی صورت میں، خدا کا بدن۔ میرے عزیزو، اس روٹی سے مکمل تسکین اسی وقت ملتی ہے جب تک ہمارے دل نہ بدل جائے اور ہمارے دل میں بسا غرور، تکبر، سخت دلی، بے رحمی، حسد، نفرت، غصہ اور تفرقہ نکل نہ جائے، اور خدا یسوع مسیح پر ہمارا ایمان پختہ نہ ہو جائے، اور ہم اس روٹی کو لائق طور سے نہ کھائیں۔ یہ وہ روٹی ہے جو اسے کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ یہ وہ روٹی ہے جو اسے کھاتا ہے خدا یسوع مسیح میں قائم رہتا ہے، اور خدا یسوع مسیح اس میں قائم رہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جو یہ روٹی کھاتا ہے اگر مر بھی گیا ہو پھر جی اٹھے گا اور یوم آخر میں زندہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح ہی قیامت اور زندگی ہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح آسمان سے اتری زندہ روٹی ہے، اسے کھانے والا بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم اس روٹی کو بڑے لائق طور پر اور ہمیشہ کھاتے رہیں تاکہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔